ارسال رسل کا مقصود ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام حضرت رسولوں کو عطا کیا گیا ہے وہ انہوں نے انسانوں کی طرف پہنچایا، ان کے ذریعے ان تک وہ پیغام پہنچا۔ اب اس پر عمل کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی نبی کی ذات ہے۔ مثلا عبادت ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو کچھ بھی ہے، تو نماز کی بھی ایک صورت ہے، حج کی بھی ایک صورت ہے، زکوٰۃ کی بھی ایک صورت ہے، حج اور جہاد کی بھی ایک صورت ہے۔ تمام عبادتوں کی صورت ہے نا بھئی، ہم نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، حج کس طرح کرنا ہے، جہاد کس طرح کرنا ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے۔ تو یہ تمام جو عبادات ہیں یہ انسان پر فرض ہیں، لیکن اس وقت تک عبادت جو ہے وہ قبول نہیں کی جا سکتی جس وقت تک کہ وہ بشکل عبادت رسالت نہ ہوگی۔ کہ جو نماز کا طریقہ ہے جو حضور نے فرمایا ہے، اگر اس طریقے پر نماز پڑھی جائے گی تو نماز ہوگی، اگر اس طریقے پر نماز نہیں پڑھی جائے تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو مطلب کیا نکلا کہ عبادت سے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا، کہ ہر عبادت کی جزا کیا ہے؟ قرب خداوندی ہے، اور اس قرب خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے عبادت ضرور۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت قرب رسالت کا نام ہے، کہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا آپ کے دل کا تعلق ہوگا، حضور کی سنت مطہرہ پر عمل ہوگا، حضور کے فرامین کو آپ دل و جان سے قبول کریں گے، جس طرح اس پر عمل مکمل۔ تو اسی لیے علامہ نے فرمایا نا مصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہماؤست گر باؤنا رسیدی تمام بولا بیست، کہ قرب رسالت حاصل ہوگا اور اس کے بعد پھر قرب خداوندی، یعنی توحید کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی جس وقت تک کہ رسالت کی سمجھ نہ آئے، جس وقت تک رسالت۔ تو ایک حصہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ ارسال رسل جو ہے یہ انسان کو خدا کی بارگاہ تک لے جانے کا فریضہ ہے، قریب کرنے کا فریضہ ہے۔ اگر رسالت کے ساتھ دل کا تعلق نہ پیدا ہوا، ادب و احترام نہ پیدا ہوا، تصدیق رسالت نہ ہوئی، تصدیق توحید اللہ پاک فرمایا کہ مجھے وہ قبول ہی نہیں ہے۔ یہ توحید خدا کی ذات پر خدا کی ذات کی اور اس کی صفات کی تصدیق، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق، ان دونوں تصدیقوں کا نام ایمان ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کے ساتھ توحید و رسالت کا اقرار کرنا اور دل کے ساتھ ان کی تصدیق کرنا۔ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق۔ ایمان دل کا فعل ہے۔ ایمان کیا ہے؟ دل کا فعل ہے۔ اگر دل میں تصدیق ہے تو پھر مومن ہے، اگر زبان سے نہ بھی اقرار کرے تو، لیکن زبان پر اقرار ہے، دل میں تصدیق نہیں ہے، تو یہ منافقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ منافقت۔ اچھا، تو معلوم کیا ہوا کہ ارسال رسل اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا اس چیز کو کہ ایک ایسی مخلوق میں بنانا چاہتا ہوں کہ جن میں خواہشات بھی ہیں، ان میں امتحان بھی ہے۔ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میری محبت میں ان چیزوں پر وہ فریفتہ ہوتے ہیں یا سب کو چھوڑ کر میری طرف آ جاتے ہیں۔ میں اب منزل عرض کرتا ہوں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں بمنزل کوش مانندے مہ نو، کہ پہلے دن کے چاند کی طرح اپنی منزل کی طرف کوشش کر۔ دری نیلی فضا ہر دم فزوں شو، اس آسمان کے نیچے ہر سانس، ہر لمحہ تجھ میں ترقی آنی چاہیے۔ ہر سانس جو زندگی کا تجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے نا، تو یہ سانس تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب میں صرف کرے تاکہ تیری منزل تجھے مل جائے۔
چاند دیکھیں نا کہ پہلے دن کا چاند کس طرح ہوتا ہے، بالکل تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، کمزور ہوتا ہے، حلال اس کو کہتے ہیں، چند سیکنڈ، چند منٹ، چند روشنی پھر ختم۔ لیکن جس وقت وہ بدر منیر بنتا ہے، 14ویں کا چاند بنتا ہے، تو اس وقت بھی اس کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے یا پوری رات کا ٹائم ہوتا ہے اس کا۔ تجھے پیدا کیا گیا ہے اور تجھے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا گیا، اس لیے زندگی کا جو سفر ہے، شعور بیدار ہونے کے بعد تیری جو منزل ہے پیدا ہوتی شروع ہو گئی ہے، سمجھ؟ بمنزل کوش منند مہ نو، دری نیلی فضا ہر دم فسو شو۔ آگے سنیں، مقام خیش اگر خواہی درین دیر، اگر اس بت خانے میں، جہان کو بت خانہ کیا ہے، محبوب کو بھی بت کہتے ہیں نا، تو یہ ہر چیز انسان کے دل کو کھینچ رہی ہے نا، اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اچھی صورت کھینچتی ہے، اچھی سیرت کھینچتی ہے، اچھی آواز کھینچتی ہے، حیوان کھینچ لیتے ہیں انسان کو، انسان تو پھر انسان ہے نا جی، تو نباتات کھینچ لیتے ہیں، انسان دیکھ کر حیرت میں آ جاتا ہے، کمال یار اس کا کمال ہوئی ہوئی ہے، اتنا حسن، اتنی خوبصورتی، اتنی اس میں ہریالی ہے، پھولوں کو دیکھیں، پھول کی پتی کو دیکھیں، اس پر ہاتھ لگائیں، دیکھیں اس کی لطافت کیسی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں مقام خیش اگر خواہی درین دیر، اگر تو اس بت خانے میں اپنا مقام چاہتا ہے، بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دل کو وابستہ کر دے، اور پھر کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چل دے، حضور کے نقش قدم پر چل دے، اپنی منزل کو پا لے۔ مقام خیش اگر خواہی درین دیر، اگر تو اپنا عرفان چاہتا ہے، اپنی پہچان چاہتا ہے، اپنی پہچان سے ہی خدا کی پہچان ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ تیری پہچان کیا ہے، کہ جس وقت تو نے اپنے آپ کو پہچان لیا نا، اپنی عزت و توقیر کو جان لیا، اور اپنے دل کو محبوب کے ساتھ وابستہ کر دیا، تو فرماتے ہیں وہ وابستگی کے لیے کیا ہے، بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مطہرہ اور حضور کے نقش قدم کو آنکھوں سے چومتا چلا جا۔